السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں زیک ولاگ۔ کل 24 تاریخ کو مجھے پولیس والوں نے پکڑا تھا، اور کیوں پکڑا تھا یہ آگے جا کے بتائیں گے، اور چاقو کے وار کا کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جب کل 24 تاریخ کو ہفتے کے دن میں میری کام سے چھٹی ہو گئی تھی، تقریباً دن کو یعنی دوپہر کو 1 بجے میری چھٹی ہو گئی تھی، اور میں گیا کچھ سودا لینے اور کچھ کھانے پینے کے اشیاء لینے کے لیے گیا تھا۔ تو ادھر پولیس والوں نے، میں جیسی روڈ کراس کر رہا تھا پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا، اور یہ میری 5ویں بار پکڑائی تھی۔ اس سے پہلے مجھے پکڑا تھا 13 جولائی 2021 کو، جب ہمارے گھر پہ صبح 6 بجے چھاپا پڑا تھا۔ ہم سو رہے تھے اس ٹائم، تو چھاپا پڑا تھا اور ہمیں لے کر گئے تھے، اور یہاں سے پھر استنبول سے پھر وہ ایسے بندوں کو پکڑ کر وہ لے کر جاتے ہیں جو تھانہ ہے، اور ہر علاقے کا اپنے جو تھانہ ہے اس تھانے میں لے کر جاتے ہیں، ان کی ادھر اندراج کرتے ہیں، ان سے جو شوز کے تسمے ہیں وہ نکالتے ہیں، اور اس کے بعد بلڈ نکالتے ہیں، موبائلز لے لیتے ہیں، اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ لے لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ تاکہ یہ لوگ بھاگ نہ جائے، اور وہ الگ ایک شاپر میں ڈال کے وہ الگ سے لے کر جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد تھانے کے بعد پھر اندراج وغیرہ کہاں سے ہو، نام وغیرہ کر کے وہ لوگ وہ لے کر جاتے ہیں سیدھا تزلا کیمپ میں۔ تزلا کیمپ، اچھا، جب مجھے 13 جولائی کو جب ہمارے گھر پر چھاپا پڑا، اور ہمیں پھر یہاں سے اسی پروسیس کے ساتھ وہ تزلا لے کر گئے، تزلے کے بعد وہ لوگ ہمیں لے کر گئے ایرزروم کیمپ، جو کہ وان کے قریب ہے۔ وان یعنی کہ ایران اور ترکی کا جو بارڈر ہے، تو وہاں پر اس کیمپ میں میں نے 1 سال گزارا تھا، اور وہاں سے ڈپورٹ ہی تھا، اور کسی کو رہائی نہیں مل رہی تھی۔ میری قسمت اچھی تھی، اللہ کی مدد تھی، تو مجھے رہائی مل گئی تھی۔ اچھا، لیکن کل جب مجھے پکڑا اور آج مجھے چھوڑا، وہ اس لیے کہ جب میں نے ادھر 1 سال گزارا تھا ایرزروم کیمپ میں، تو ایرزروم کیمپ سے جب مجھے رہائی کے دوران مجھے کاغذ ملے تھے، وہ ایک ٹیمپرری کاغذ تھے، جو کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ جائیں گے اور وہاں پر آپ اپنی حاضری دیں گے، آپ دستخط کریں گے، پر دستخط کہتے ہیں پر وہاں پر انگوٹھا لگانا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر جا کے آپ حاضری دیتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بندہ ادھر ہی ہے۔ یہ پاکستان کے حساب ہے، جیسے کہ کوئی جیل چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ہر تاریخ پہ جاتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی حساب ہے۔ تو وہ میرے پاس وہ کاغذ موجود ہیں، اور میں ہر مہینے جاتا ہوں، اور تاریخ وہ میری مرضی کی نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے، وہ لوگ وہی دیتے ہیں ادھر۔ تو اس کے بعد میں جاتا ہوں، انگوٹھا لگاتا ہوں۔ خیر، جب مجھے پکڑا، جب کام کے بعد جب مجھے پکڑا، تو انہوں نے کہا کہ پولیس، میں نے کہا جی، تو انہوں نے مجھے اپنا کارڈ دکھایا پولیس والا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی یہاں پر ویزا یا مثال یہاں پر اقامہ ہے، جو ترکی میں اس کو کملک بولتے ہیں، کملک ہے آپ کے پاس؟ تو میں نے کہا ہاں جی ہے۔ تو میں نے وہ کاغذات دکھائے، انہوں نے کہا چلو آپ گاڑی میں بیٹھو، ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں تھانے، اور وہاں پر اس کی چیکنگ کرتے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اوریجنل ہے، تو آپ کو ہم چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کوئی میں نے زبردستی یا کوئی مطلب بھاگنے کی کوشش یا کوئی کچھ نہیں کیا، مجھے پتا تھا یہ سب لیگل ہے۔ تو میں گاڑی میں آرام سے بیٹھ گیا، اور وہاں پر کچھ لوگوں کو پہلے سے پکڑا ہوا تھا، اور پھر ہم بیٹھے، تقریباً گاڑی میں ہم نے 1 گھنٹہ گزارا، اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ جو ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے گاڑی میں جمع کر رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلے گئے تھانے، تو میں نے تھانے میں بھی ان سے بات کی، تو میں نے کہا کہ جی میرے پاس، میں نے یہاں اس طرح ایرزروم کے میں 1 سال گزارا ہے، اور وہ سارا بیان کر کے میں نے ان کو بتایا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جب تک آپ ہر تاریخ پہ جائیں گے اپنی حاضری دیں گے، تو آپ حاضری مس نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہاں پر تو مجھے دوبارہ پکڑ لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کاغذات کسی کام کے بھی نہیں ہے، اور یہ وہ، حالانکہ ان پر ایک پریشر ہوتا ہے، جو یہاں پر جو راستوں میں جو پولیس سے کھڑی ہوتی ہے یا گھروں پر چھاپا مارتی ہے، وہ چھاپا مار کے لوگوں کو اٹھاتی ہے جو اللیگل ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے اصل میں، ان کو آرڈر آ جاتا ہے کہ ہمیں اس دن مثال کے طور پر 15 بندے چاہیے، تو پھر وہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی عمر کم ہے، 18 سال سے کم عمر ہو تو بھی لوگوں کو پکڑنا یعنی غیر قانونی ہے، یہاں پر وہ منع کرتے ہیں کہ نہ پکڑو۔ تو وہ لوگ اپنی کیپیسٹی پوری کرتے ہیں، اس کے بعد وہ یہ نہیں دیکھتے کسی کے پاس کاغذ ہے، کسی کوئی لیگل ہے، لیگل ہے، کوئی کیسا بھی ہے، وہ اٹھاتے اور لے کر جاتے۔ خیر، اللہ کی مدد ایسے آئی کہ وہاں پر انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی، میرے تسمے نکال لیے، میرے پیسے لے لیے، میرے بیلٹ نکال لیا تھا جو میرے پینٹ میں تھی، اور جو چیز بھی تھی وہ لے لیے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ مجھے
تزلا کیمپ میں جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے تزلا کیمپ شفٹ کرتے ہو، تزلا کیمپ کے بعد وہ پھر دیکھتے ہیں، پھر باقی شہروں میں بھیج دیتے ہیں کیمپوں میں رہنے کے لیے. تو وہ مجھے تزلا کیمپ بھیجنے کے لیے پوری طرح ریڈی تھے، تیار تھے. لیکن اللہ کی مدد آئی اور انہوں نے ہم ٹوٹل 16 بندے تھے، 16 میں سے 10 بندے ادھر چھوڑ دیے انہوں نے، اور 6 بندے ہم دوسری تانے ہمیں لے کر آئے. پتہ نہیں دوسری تانے کیوں لے کر آئے. دوسری تانے لے کر جانے کے بعد وہاں پر مجھے ہمارے ساتھ گروپ میں ایک کم عمر والا بندہ تھا جس کی عمر 17 سال تھی، یعنی 18 سال اس کی عمر نہیں تھی. تو وہ پولیس والے کافی اچھے تھے اور اللہ نے بس ان کی مدد، ان کے ذریعے میری مدد کی، اور کچھ اپنوں کی دعائیں بھی تھی تو شاید ان کی دعائیں بھی لگی. تو انہوں نے جیسے ہی کاغذات دیکھے اور جس پر ہماری اندراج تھی تو انہوں نے نام لیا کہ مثال کے طور پر ذیشان. تو میں نے کہا جی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو میں نے کہا 20 سال. تو اس طرح سب سے عمر پوچھی. تو جو 17 سال والا لڑکا تھا اس سے جب عمر پوچھی گئی تو اس نے کہا میری 17 سال عمر ہے، تو اس کو سائڈ پہ کر دیا. تو جو پولیس ہمیں پکڑ کر ان دوسرے تھانے میں لے کر آئے تھے وہ آپس میں، وہ دونوں تھانے والے پولیس آپس میں لڑ پڑے. تو جو پولیس ہمیں پکڑ کر لائے تھے وہ اس دوسرے تھانے والے پولیس کو کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی عمر کم ہے اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ صبح بھی ہم نے ایک کم عمر والے بچے کو لے کر گئے تھے اور تزلا کیمپ میں بھیجا تھا ہم نے، اور وہ اسی جس گاڑی میں ہم لے کر گئے تھے اسی گاڑی میں انہوں نے واپس کر دیا تھا کہ یہ قانون نہیں ہے یہاں پر. حالانکہ یہاں پر کافی سارے ایسے ہوئے جو کہ کیمپ میں ہمارے ساتھ 6 سال، اور 6 سال کا جو سب سے کم بچہ میں نے دیکھا تھا 6 سال کا تھا، اور جو نارمل بچے تھے وہ تقریباً 8 سے 11 سال تک کے تھے، اور انہوں نے کئی مہینے کیمپ میں گزارے تھے. ان کے لیے کوئی قانون نہیں تھا. لیکن ادھر چلو شاید اللہ کی مدد تھی تو اس کو چھوڑ دیا گیا. بہرحال میں نے وہ جب آپس میں دونوں تھانوں کی پولیس لڑ رہے تھے تو میں نے موقع دیکھا اور میں نے کہا کہ ادھر بات کرنی چاہیے. تو میں آگے ہوا اور میں نے بات کی کہ میرے پاس کاغذ ہے، پھر بھی انہوں نے مجھے پکڑایا اور میں کیا کروں. تو انہوں نے پھر وہ ظاہری بات ہے آپس میں پولیس تھے تو وہ بات کو ختم کرنے کے لیے جن پولیس والوں نے مجھے پکڑا تھا تو ان کے سامنے مجھے تھوڑا سا ڈانٹا اور کہا کہ آپ اندر جائیں. اور میں نے کہا میں پرسوں ادھر حاضری دینے گیا تھا، میں نے باقاعدہ انگوٹھے لگائے، میں ہر مہینے حاضری دینے جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ پرسوں گئے تھے تو آج پھر چلے جاؤ، آپ اندر جاؤ. اس نے کہا تو مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا. کمرے میں بند کرنے کے بعد جیسے جن پولیس والوں نے ہمیں پکڑا تھا تو وہ جیسے ہی نکلے تو 2 منٹ گزرے نہیں تھے کہ وہ پولیس والے، اس تانے کے پولیس والے جس تانے کو ہمیں حوالے کیا ہوا تھا، تو وہ آگے اور ان میں سے ایک پولیس آیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کاغذ والا کون سا تھا جس کے پاس کاغذ تھی. تو میں اٹھا تو میں نے کہا میں ہوں. تو وہ مجھے لے کر گئے اور میرے سے کاغذ لے لیے. انہوں نے دیکھا اور پھر جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے الگ ایک کاغذ پر ایک درخواست سی لکھی اور اس میں میرا نام اور میری جب کل یعنی 24 تاریخ کو میری پکڑائی ہوئی تھی وہ پکڑائی کی تاریخ اور سارا کچھ ڈیٹیل لکھ کر وہ الگ کر دیا. اور وہ آپس میں پولیس والے بول بھی رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ کیسے لوگوں کے پاس کاغذ ہے، وہ اللیگل نہیں رہے، ابھی وہ لیگل ہو چکے ہیں، سرکار نے ان کو اجازت دی ہے اور پھر بھی اس کو پکڑ رہے. اور جو میرے پاس کاغذات تھے اس سے انہوں نے فوٹو کاپی لے کر وہ اپنے پاس رکھے اور مجھے جانے کا کہا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر دوبارہ دیکھو میں نے کاغذ دکھایا، انہوں نے پھر بھی پکڑ لیا. تو میں نے کہا اگر دوبارہ ایسے کوئی کام ہوا تو کیوں، مطلب میں کیا کروں ایسا کہ وہ مجھے نہ پکڑیں، میرا اتنا وقت ضائع کر لیا انہوں نے. تو اس نے کہا کہ یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ لوگ بس صرف بندے پورے کرتے ہیں، ان کو آرڈر آ جاتا ہے کہ اتنے بندے چاہیے، وہ بندے پورے کرتے ہیں اور یہ لے آتے ہیں، حالانکہ یہ غیر قانونی کام ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے تو انہوں نے کہا آپ کے دوبارہ کاغذ دکھاؤ. تو میں نے کہا کاغذات تو میں نے اب بھی دکھائے جب مجھے پکڑا، اور پھر جب تھانے لے کر گئے ادھر پہلے والے تھانے پر تو ادھر بھی میں نے دکھائے. لیکن انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، بس یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. تو انہوں نے خود بھی گلہ کیا تھا اپنے ہی پولیس والوں سے، اور جن پولیس والوں نے مجھے چھوڑا اور میری مدد کی ان کا بہت بہت شکریہ. اچھا، یہ سب جو آج کل ترکی کی یہ حالات بنی ہوئی ہے نا، یہ اس کا اصل وجہ ہم خود ہیں. کیسے؟ ایک تو ہم اللیگل آتے ہیں، ایک تو ہم آتے ہیں
قانون کو توڑ کر، بارڈر کو توڑ کر آتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ آگے یورپ بھی جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ لوگ ایک تو قانون توڑ کر آ گئے، بارڈر توڑ کر آ گئے، ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے بعد یہاں پر وہ لوگ کرتے ہیں غلط کام جیسے کہ ڈاکے ڈالتے ہیں گھروں پر، لوگوں کو یرغمال بنا دیتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کافی سارے قتل ہوئے ہیں، کیونکہ استنبول ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نائف کرائم جو ہے وہ بہت عروج پر ہے، اور راستے میں آپ کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کو مثال کے طور پر آپ سے پیسے مانگیں گے، موبائل چھین لیں گے، اور اگر آپ نے کوئی زور وغیرہ کیا، آپ نہ دینا چاہیں تو اس کے بعد وہ اپنے وار وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، تو کرتے ہیں۔ میرے کافی دوست زخمی بھی ہوئے ہیں، اور بہت سارے دوست، ایک میرا دوست ہے جن کو ادھر بھی کٹ لگا ہے، اور ایک اور دوست ہے ان کو بھی ادھر کٹ لگا ہے، لیکن اس کو تھوڑا چھوٹا لگا تھا۔ بہرحال ایسے تو ہوتا ہے۔ اچھا، اب آج سے تقریباً یہ جو آج 25 دسمبر ہے 2022، اور 3 دن پہلے ادھر ایسانیوٹ ایک علاقہ ہے جہاں پر کچھ دوستوں نے ایک اپنے ہی دوست کو قتل کر دیا تھا، چاقو کے وار سے، چاقو مار کے ان کو قتل کر دیا تھا، اور وہ ایسے دوست تھے کہ وہ 5 سال سے ایک ہی رہائش میں رہ رہے تھے، ایک ہی جگہ پر کام کر رہے تھے، 5 سال سے مسلسل رہ رہے تھے، پر یہ بات ابھی ظاہر نہیں ہوئی کہ کیوں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ آپس میں لڑ پڑے اور انہوں نے اتنا بڑا جرم کر دیا تھا اور اس کو قتل کر دیا۔ اور ایسے ہی اسی وجہ سے اور ایسے ہی کاموں کی وجہ سے یہ لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، جو ترک لوگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب ایسے ہی جیسے کہ مجھے پکڑا، اور ایسے ہر روز یہاں پر لوگوں کو پکڑتے ہیں، تو ایسے ہی جب لوگوں کو پکڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنی پولیس کو تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، یا ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس دیکھیں ترکوں کے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور قانون بھی ہے اصل میں، تو قانون اگر ایسا کرے گا تو وہ برا تو نہیں ہے، لیکن یہ پہلے ایسے نہیں تھا، یہ ساری غلطی ہماری ہے۔ تو یہ حالات ہے آج کل استنبول میں، اور سختی بہت ہو گئی ہے، اور کافی سختی ہے یہاں پر، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، کمپنیوں سے اٹھاتے ہیں، راستوں میں سے اٹھاتے ہیں، گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اور اس کو اٹھا کے پھر رپورٹ کر دیتے ہیں۔ سروس آج کل کوئی بھی نہیں ہے، بہت ہی ایک خوش قسمت یا کم لوگ ہیں جن کو رہائی مل جاتی ہے، ورنہ آج کل رہائی نہیں ہے، سیدھا رپورٹ بھیج دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دوست اب بھی استنبول میں ہے وہ اچھی زندگی گزاریں، اپنا خیال رکھیں بہت سارا، اور جو لوگ پاکستان میں ہیں اور کہیں بھی ہیں تو وہ بھی اپنا خیال رکھیں۔ اور آج میں باہر نہیں گیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کل جو میرے ساتھ ہوا، تقریباً مجھے جب 1 بجے پکڑا تھا تو میں 7 بجے شام کو میری رہائی ہوئی تھی، اور مجھے کافی ذلیل کیا گیا تھا۔ ذلیل ایسے کہ مطلب ادھر سے ادھر بھیجا، ادھر سے ادھر بھیجا، ادھر 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 کرتے ادھر کرتے، تو وہ اس میں بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑی مشکل آ گئی تھی، تھک گیا تھا، تو آج باہر نہیں گیا، تو آج میں نے ادھر ہی ویلاگ بنایا، اور آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کیسی ترکی کی حالت ہے آج کل، اور کیسے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ تو باقی جو دوست بھی ادھر استنبول میں ہے یا ترکی میں کہیں بھی ہے، وہ اپنا خیال رکھے، اور باہر زیادہ نہ گھومے، حالت بہت خراب ہے، اور قانون ہے، قانون کو بھی فالو کرنا چاہیے، یہ نہ کہ ان کو برا بھلا کہیں۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں۔ خدا حافظ۔